اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک. اس آیت کا ترجمہ پچھلی نشست میں بیان کیا گیا، اس کی تشریح رہتی ہے. اس تشریح میں ہم نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول نے اپنے ازواج کے حق مہر اپنی زندگی میں سب کے ادا کر دیا تھا. آپ کی وفات کے بعد کسی زوجہ کا حق مہر رسول اللہ کے ذمہ نہیں تھا. اس سلسلے میں گفتگو پہلے ہو گئی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے وہ بیویاں حلال کی ہیں جن کے حق مہر آپ دے چکے ہیں. دوسری قسم کے وہ لونڈیاں بھی جو اللہ نے بغیر جنگ کے آپ کو عطا کی ہیں. مما افاء اللہ علیہ، فے کہتے ہیں، واپس آنے کو کہتے ہیں، سائے کو بھی فے کہتے ہیں. انہوں نے خود سے جو آمدنی ہوئی ہے بغیر کسی لڑائی اور جنگ کے، وہ رسول اللہ کی ملکیت ہے. وہ کنیز جو بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی ہیں وہ بھی آپ کی ہیں. عفا اللہ میں سے بھی جو کنیز ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں. وہ بغیر جنگ کے جو اس سلسلے میں ہم آگے اس کا ذکر آئے گا قرآن میں، وہاں مشروحاً بیان کریں گے. رسالت ناب کے بغیر جنگ کے ہاتھ آنے والے املاک متعدد املاک تھے. متعدد املاک بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے ہیں اور رسول اللہ کی ملکیت ہو گئی. وہ بہت زیادہ تھے. وہ ہیں ان میں سے ایک حوائط سبعہ کہتے ہیں، 7 احاطے. ہر ایک کی گنجائش کتنی بڑی ہے اس میں ہم نہیں جاتے. بنی نذیر یہود کے قبیلہ ہے جو بغیر جنگ کے وہاں سے چھوڑ کر کے چلے گئے. ان کا قلعہ وہ رسول اللہ کی ملکیت میں آ گئے تھے. اور خیبر کے 3 قلعے وہ بھی بغیر جنگ کے. وادی قرا کی 1/3 حصہ، پوری وادی ہے، اس کا 1/3 حصہ آپ کی ملکیت تھی. محظور مدینہ کے بازار کا 1 حصہ وہ بھی آپ کی ذاتی ملکیت تھی. اور فدق خیبر کے ایک نخلستان ہے، باغ، وہ آپ کی ملکیت تھی. ان املاک میں سے کچھ کو رسالت مآب نے وقف کر دیا. ما ترکناہ صدقہ کر کے چھوڑ دیا. وہ وارث و وراثت میں نہیں جاتے نا. یہ حدیث بھی ہے. ایک حدیث اگرچہ ایک صحابی کی حدیث ہے، حدیث واحد ہے، پھر بھی ہم اس حدیث کو حدیث واحد کے طور پر تسلیم کریں تو بھی کوئی حرج نہیں. ما ترکناہ صدقۃ، رسالت مآب کے بہت سے صدقات تھے. ان املاک میں سے کچھ صدقہ تھا، کچھ کو آپ نے اصحاب میں سے بعض کو ہدیہ کر کے دیا تھا.
مثلا عبد الرحمن نے عوف کو دیا تھا، کچھ صدقہ دیا، کچھ اصحاب کو دے دیا، اور صرف فدق حضرت فاطمہ کو دیا تھا، صرف فدق ان املاک میں سے، بہت سارے املاک تھے، صرف باغ فدق حضرت فاطمہ کو عنایت فرمایا تھا۔ اگر عنایت نہ بھی فرمائے تو وراثت میں ملنا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے زندگی میں ان کو عنایت کیا تھا۔ مما افاء اللہ علیک، یہ جو فیء ہے بغیر جنگ اور لڑائی کی جو کنیزات آتی ہیں وہ بھی آپ کی ہے، آپ کے لیے حلال ہے۔ اور وہ بنات عمی کا، آپ کی چچزاد، ماموزاد، پھوپھیزاد اور خالزاد خواتین، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ یہ بحث بھی ہم کریں گے آپ سے کہ مکہ سے مدینہ میں ہجرت کا کیا مقام تھا، ہجرت کا کیا، ہجرت تقریباً ایمان کا ہم پلہ تھا، ایمان کا ہم پلہ۔ ایک شخص ایمان لے آتا ہے، ہجرت نہیں کرتا ہے، وہ مومنین کے کو جو تحفظ حاصل ہے، اسلامی ریاست کی حفاظت کے جو قانون ہے اس میں نہیں آتا۔ وہ کیوں نہیں آتا؟ وہ ایمان لے آئے، ہجرت نہیں کی، اس لیے۔ اس کی بھی ایک تفصیل ہے، بتا دیں گے آپ کو۔ اگر ہجرت نہیں کی ہے تو وہ مومنوں کے ولایت کے نیچے نہیں آتا۔ بات کی تھی ہمارے ائمہ میں سے بلی عباس والوں نے کہ عباس جو ہے آپ کے چچا قریبی ہیں اور آپ بعید لوگ ہیں، اولاد ہیں، چچا کے اولاد ہیں، چچا کے ہوتے ہوئے اولاد کیسے ہوتا ہے؟ تو امام نے فرمایا تھا چچا ہیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اس لیے ان کو نہیں ملتا۔ آپ کہاں سے کہتے ہیں؟ قرآن آیت پڑھ کے سنا دیا، ٹھیک ہے۔ چوتھی قسم کے وہ خواتین جو اپنے آپ کو رسول اللہ کو ہبہ کر کے دے اور بلا مہر رسول اللہ کی زوجیت میں آنا پسند کرے، خالصۃ اللہ کے، صرف آپ کے لیے حلال ہے، مومنین کے لیے نہیں ہے، خصوصی ہے رسالۃ المآب کے لیے۔ کہتے ہیں حضرت میمونہ جو ہے اس اجازت کے تحت اپنی زوجیت میں رسول اللہ نے لیا تھا، لیکن بعد میں کہتے ہیں حضرت میمونہ کو بھی حق مہر دے دیا تھا، لہٰذا حضرت میمونہ اس میں شامل نہیں ہے، باقی ازواج میں شامل ہے۔ یہ ہے رسالۃ المآب کے لیے بہت سے ازواج جو ہے حلال ہے، باقی مسلمانوں کے لیے 4 سے زیادہ جائز نہیں ہے، رسالۃ المآب کے لیے زیادہ جائز ہے۔ اس کی وجہ، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ رسالۃ المآب معصوم ہے، وہ سب کے ساتھ مساویانہ سلوک کر سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسالۃ المآب کے ازواج جو ہے وہ مختلف اقوام و قبائل کے خواتین رسالۃ المآب کی زوجیت میں آنے کی وجہ سے یہ صلح، صفائی اور ہم آہنگی ہوتی ہے۔ تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ رسالۃ المآب کی زوجیت میں ایک معتدل بھی خواتین آنے کی وجہ سے نسوانی مسائل جو ہے وہ خواتین کے اندر پہنچ گئیں، جو مرد بیان نہیں کر سکتے تھے۔ خواتین ہونے کی وجہ سے، رسالۃ المآب کا قرب حاصل ہونے کی وجہ سے وہ سارے مسائل جو ہے وہ اسلامی معاشرے میں سارے مسائل نسوانی مسائل چلے گئے۔ اس قسم کے مصلحتیں موجود تھیں، اور اس میں یہ تصور ذہنوں میں نہ آئے، دشمن جو ہے اگرچہ وہ کرتے ہیں، اس پر حملہ کرتے ہیں کہ رسالۃ المآب جو ہے وہ زیادہ ازواج کیوں رکھتی تھی۔ اگر اس میں انسانی خواہشات کا جذبہ غالب تھا تو پھر جوان کنواری بچیوں کا انتخاب ہوتا، بوڑھی عورتوں کو نہیں رکھتے اپنی زوجیت میں۔
جبکہ صرف ایک خاتون جو ہے وہ کنواری، آپ کی زوجات میں سے صرف ایک خاتون کنواری تھی، باقی جو ہے وہ شادی شدہ خواتین جو ہے وہ آپ کی زوجیت میں آ گئی۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك ادنی ان تقر اعینہن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما۔ اور آپ ان بیویوں میں سے جسے چاہیں علیحدہ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور جسے آپ نے علیحدہ کر دیا ہو اسے آپ پھر اپنے پاس بلانا چاہتے ہوں تو اس میں آپ پر کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اس میں زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ بھی آپ انہیں دیں وہ سب اسی پر راضی ہوں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا مہربان ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں رسالۃ المآب کے لیے ازواج کے بارے میں زیادہ اختیارات دے دیا، کیونکہ ازواج جو ہے وہ آپس میں رقابت کی شکار ہوتی تھی اور رسول اللہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو اختیار حاصل ہے، جس بیوی کو پاس رکھیں جس بیوی کو دور رکھیں، آپ کو اختیار۔ اس سے عورتوں کے توقعات ختم ہو گئے، رسالۃ المآب کو تو یہ حق بھی مل گیا، رسالۃ المآب مجھے دور رکھ۔ ہر خاتون نے یہ ذہن میں لے لیا کہ رسالۃ المآب کے لیے اختیار حاصل ہے کہ مجھے دور رکھیں۔ یہ توقع اس کی ختم ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا۔ وہ آئے دن جو ہے وہ جھگڑتی تھی خواتین، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس میں فرمایا ترجی من تشاء منہن، ان میں سے جس کو چاہیں آپ علیحدہ رکھ سکتے ہیں، اور جس کو چاہیں آپ تؤوی الیک من تشاء، جس کو چاہیں آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ جی، آپ کے لیے وہ نہیں ہے۔ برابر سے سلوک کرنے کی جو پابندی ہے وہ ہم اٹھا دیتے ہیں۔ آج کے بعد آپ آزاد ہیں، ترجیحی سلوک کر سکتے ہیں ان خواتین میں سے، جس کی طبیعت اور خاصیت ہے، مزاج ہے، اس کے مطابق آپ ان کے ساتھ رویہ رکھ سکتے ہیں۔ بہتر خواتین کے ساتھ بہتر رویہ رکھیں، اور تن مزاج خواتین کو تھوڑا سا دور کریں اپنے سے، کر سکتے ہیں آپ۔ جی، کہتے ہیں رسالۃ المآب نے یہ اختیار ملنے کے باوجود یہ کام کیا نہیں، جی، لیکن عورتیں جو ہے وہ ان کی توقعات ختم ہو گئی، ہوشیار ہو گئی، چپ ہو گئی۔ فرمایا کہ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، اس طرف اس فیصلے کے آنے اور ازدواج کے تمام توقعات ختم ہونے کے بعد ازواج رسول کے ہر فیصلے پر خوش ہوں گی، خصوصاً جب رسول اللہ نے اس اختیار کے باوجود ازواج کے درمیان میں تقسیم جو تھی اوقات میں وہ یکساں رکھا، پھر بھی کسی کو نزدیک کسی کو دور نہیں کیا۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اس کے بعد آپ کے لیے دوسرے عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس بات کی اجازت ہے کہ ان بیویوں کو بدل لیں، ایک کو طلاق دے اور اس کی جگہ کوئی اور جو ہے، خواہ ان دوسری عورتوں کا حسن آپ کو کتنا ہی پسند ہو، سوائے ان کنیز عورتوں کے جو آپ کی ملکیت میں ہوں، اور اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ جی، اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے اس سے بیشتر 9 بیویوں سے بیشتر مزید
ان میں اضافہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہاں پر ہے لا یحل لک النساء من بعد، من بعد کا مضاف الیہ جو ہے وہ محذوف ہے۔ جن خواتین کا ہم نے جو ذکر کیا ہے ان کے علاوہ، ان کے بعد آپ کے لیے اور ازواج حلال نہیں ہے۔ اور اگر یہ لا یحل لک النساء من بعد اس کا مضاف الیہ من بعد اليوم، آج کے بعد، تو پھر ناسخ ہو جائے گی یہ آیت۔ احللنا صحیح ہے لیکن آج کے بعد یہ ختم، اور جائز نہیں۔ اور ولا ان تبدل بہن من ازواج، تبدیل کرنا جو ہے وہ ایک زوجہ کو طلاق دے کر کے کسی اور زوجہ کو اپنی زوجیت میں لانا بھی آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ الا ما ملکت یمینک، کنیز عورتوں کے بارے میں پابندی نہیں ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ مختلف اقوام اور قبائل کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے قبیلے کی ایک خاتون رسول کی زوجیت میں چلی جائے، ہمارے لیے باعث فخر ہو جائے۔ یہ شروع ہو گیا، سلسلہ شروع ہو گیا کہ ہر قوم و قبیلہ چاہتا تھا کہ ہماری ایک خاتون رسول کی زوجیت میں چلی جائے، تو یہ آیت نازل ہو گئی لا یحل لک۔ اب یہ دروازہ بند کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا مگر یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، اور نہیں پکنے کا انتظار کرو، لیکن جب دعوت دے دی جائے تو داخل ہو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکا ہو تو منتشر ہو جاؤ، اور باتوں میں لگے بیٹھے نہ رہو۔ یہ بات نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بات کرنے سے نہیں شرماتا۔ اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ تمہیں یہ حق نہیں کہ اللہ کے رسول کو اذیت دو، اور ان کے ازواج سے ان کے بعد کبھی بھی نکاح نہ کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ عرب غیر مہذب تھے، غیر مہذب قوم، اور اس وجہ سے رسول اللہ کے پاس آنے جانے کے جو ہے وہ آداب اور دوسروں کے لحاظ نہیں رکھ سکتے تھے، لوگ سمجھتے نہیں تھے، بیٹھے رہتے تھے، اذیت ہوتی تھی اس حالت میں آپ کو، حتیٰ کہ بعض حالات میں، بعض حساس حالات میں لوگ آ کر کے بیٹھ گئے ہیں اور گپ شپ کرتے ہوئے بیٹھے رہتے، اٹھتے نہیں۔ اس حالت میں آپ کو ایک ضروری سا کام تھا، ان کو اٹھا نہیں سکتے تھے تو
خود نکل گئے حجرے سے باہر نکل گئے، وہاں ٹہل کر کے آ گئے کہ شاید یہ نکل جائیں، واپس آئے تو بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں، یہ تک نوبت آ گئی جی۔ بہت اذیت ہوتی تھی سلمہ آپ کو ان بدوؤں کے اس میں بیٹھنے کے آداب نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے اس کو آداب سکھانے کے لیے آیت نازل ہوتی ہے کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، کھانے کی دعوت ہو تو بھی جاؤ، نہیں تو وہاں جا کر کے کھانے کا ٹائم بھی ہو گیا ہے، اور اس زمانے میں مشکلات تھی نا۔ غیر ناظرین اناہ، نہیں پکنے کا انتظار کرو، اٹھ کے جاؤ رسول آپ کی خدمت میں، وہ مسئلہ پوچھنا ہے پوچھو، جاؤ اٹھو۔ یہاں عربوں میں چونکہ آداب و تہذیب رائج نہیں تھا، اس لیے گھروں میں بلا اجازت داخل ہونے کا رواج عام تھا، اور اس جاہلانہ رواج کی وجہ سے بڑی خرابیاں بھی وجود میں آتی تھیں۔ اس آیت کے شروع میں یہ حکم آیا کہ نبی کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، بعد میں یہ سورہ نور میں تمام مسلمانوں کے گھروں میں جانے کے لیے اجازت لینا لازمی قرار دے دیا۔ چار دیواری کے اندر انسان کو ایک آزاد ماحول کا حق دیا گیا، اور اسلام نے چار دیواری کو حرمت دی، تقدس اور امن دیا، اور اس کے لیے سورہ نور آیت 26 میں اس کی تشریح ہو گئی ہے کہ مومنین کے گھروں میں اجازت اور انس کے بغیر، مانوس کیے بغیر داخل نہ ہوں، اجازت نہیں ہے۔ یہاں انسانی قدروں کا کس قدر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا لحاظ رکھتا ہے کہ بندے کی سبکی نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، اور اس کا اللہ تعالیٰ کو خیال ہے۔ ہم لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کا خیال نہیں ہوتا۔ الا ان یؤذن لکم الی طعام، کھانے کے لیے اگر اجازت دی جائے تو ٹھیک ہے، اجازت ملنے کی صورت میں، یعنی کھانے کے لیے دعوت دینے کی صورت میں آپ کھانے کے ٹائم پر جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب الی طعام کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو گھر میں آنے کی اجازت دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانے کے ٹائم پر بھی بیٹھے رہے، اور گھر میں کھانا سب کے لیے پکا نہیں ہے اور آپ اٹھتے بھی نہیں، یہ مشکل پیش آتی ہے۔ اس لیے کھانے کے ٹائم پر دعوت گھر میں آنے کی اجازت ہو تو بھی کھانے کے انتظار میں بیٹھنا منع ہے، بلکہ یہاں تو یہ تک ہے کہ اگر آپ کو کھانے کی دعوت دی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ معمول کے مطابق کھا سکتے ہیں، معمول کے مطابق کھا سکتے ہیں، اور وہ کھانے کے لیے وہ آتے ہیں، ڈونگے آتے ہیں، آپ ایک آدمی پورا ڈونگا جو ہے وہ خالی نہیں کر سکتے، معمول سے زیادہ ہے، نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے جی۔ دوسرے لوگ بھی دیکھیں گے، مہمان بھی دیکھیں گے، یہ عجیب بندہ آ گیا، پورا ڈونگا جو ہے وہ خود خالی کر گیا، جائز نہیں ہے جی۔ معمول کے مطابق کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے جی۔ حتیٰ کہ گھر میں بلایا ہے آپ کو، یہ خیال رکھیں، گھر میں بلایا ہے، اچھا جی، ہے بعض علاقوں میں ہے بیٹھنے کے بھی آداب ہوتے ہیں،
بڑے لوگ جو ہے وہ محفل کے صدر محفل میں بیٹھتے ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہے وہ دائیں بائیں بیٹھتے ہیں۔ آپ تشریف لے جاتے ہیں، صدر محفل میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بیچارہ میزبان جو ہے نہ آپ کو اٹھا سکتا ہے لحاظ کے مارے، اور باہر سے بڑے لوگوں نے ابھی آنا ہے، یہ ان کی جگہ تھی، یہ صدر محفل یہ ان کی جگہ تھی، اس میں آپ جا کر کے بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں جائز نہیں ہے اس طرح، یعنی مالک راضی نہیں ہے، اور فن بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صدر محفل میں، آپ طالب علم میں ابھی جوان ہے، آپ دوسروں کی خدمت کرنے کی عمر میں ہے، اور جا کر کے آغا بن کے بیٹھ جائیں، یہ معمول کے مطابق نہ ہو، جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے مالک بھی راضی نہیں ہوتا، عرف بھی راضی نہیں ہوتا، آداب بھی اجازت نہیں دیتا، تہذیب بھی اجازت نہیں دیتی، اور شرعاً بھی جائز ہے۔ یہ یاد رکھو، جہاں کسی محفل میں جانا ہو تو دائیں بائیں دیکھ کر کے بیٹھو اور اگر بعد میں آپ کو اٹھانا پڑے کسی مجبوری طرح تو آپ کی خفت نہ ہو۔ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، پکنے کا انتظار نہ کرو، کھانا پکنے کا انتظار نہ کرو، کھانے کا ٹائم آ گیا اور اٹھ کے چلے جاؤ۔ ولکن اذا دعیتم فادخلوا، اگر دعوت دی جائے آپ کو کھانے کے لیے، فاذا طعمتم، اور کھانا کھا چکو، فانتشروا، اٹھ کے چلے جاؤ۔ کھانے کھانے کے بعد تو اٹھو نا پھر بھی آپ گپ شپ کرتے رہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، خلاف توقع جائز نہیں ہے۔ ولا مستأنسین لحدیث، نہ ادھر ادھر کی باتوں کا سلسلہ جاری کرو، کسی کے گھر میں بیٹھ کر کے گپ شپ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اور تبصرے کرتے ہیں۔ الا ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارے اس رویے سے نبی کو اذیت ہوتی ہے، جلدی اٹھ کر کے چلے جاؤ۔ اور فیستحی منکم، رسول تم سے شرمندہ ہوتے ہیں، واللہ لا یستحی من الحق، اللہ کو شرمندگی نہیں ہوتی۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر خواتین سے، زوجات سے کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ آپ کے بعد وہ انشاءاللہ پھر آئندہ ذکر کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔